اہم ترین حصہ مسدس کا باقی ہے. پوری مسدس تو پڑھی نہیں جا سکتی. یہ مسدس مد و جزر اسلام. کہاں عروج، کہاں زوال، کہاں پھر عروج، کہاں پھر زوال، لیکن اسلام کو عروج ہی عروج ہے. آج اگر ہم ذبوحالی کا شکار ہیں تو کل ہم پھر عروج میں ہوں گے. لیکن اگر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا، رب کو رب ماننے والے سب کو رب نہیں مانتے. رب کو رب ماننے والے سب کو رب نہیں مانتے، اور جو سب کو رب مانتے وہ رب کو رب نہیں مانتے. ایسے رب کو صرف رب مانو. تمہارے نبی میرے نبی، تمہارے آقا میرے آقا، تمہارے مولا میرے مولا اس دنیا میں رب کی پہچان کرانے آئے تھے. ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اسے جانے. جب اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا، پیدا کیا، بھیجا. بھیجا اسی کو جاتا ہے. اگر آپ قرآن کی آیت پڑھیں، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی، کیا ارجعی، ارجعی. ارجعی کا کیا مطلب ہے؟ واپس آ جاؤ. تو کہیں سے گئے تھے تو آؤ نا. کبھی آپ بھائی آپ اگر گھر میں اپنے ہیں اور گھر میں آپ کا کوئی گھر والا واپس آیا تو گھر کی گھر والی یہی کہے گی نا آپ واپس آ گئے. تو اس کا مطلب آپ گھر سے کہیں گئے تھے، واپس آ گئے. تو آپ واپس آ گئے. تو خدا نفس مطمئنہ کو اسی طرح بلا رہا ہے، ارجعی. بھائی تمہیں بھیجا تھا نا، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، آ جاؤ. اللہ اللہ اللہ. یہاں موت اور حیات کا مطلب ہی نہیں ہے. موت اور حیات تو منتقل ہونے کو کہتے، واپس آنے کو موت نہیں کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ 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 واہ. بھائی واپس آنے کو موت نہیں کہتے. یا یہ تو نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی مرضی سے واپس آ جا. اللہ اللہ اللہ. آپ موت و حیات کے چکر میں پڑے، ہم حیات نبی کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو حیات نبی کی بات کر رہے ہیں. ہم سے پہلے تو اعلیٰ حضرت کہہ گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بسم اللہ. آیا پہ کرے دل ربا بن کے آیا. روح عرض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا، بن کے آیا. وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حلیمہ کی آنکھوں کا پیارا. بھائی واہ واہ. حضرت کیا کہنے بھائی کیا کہنے. حضرت
آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور حاصل کلام شعر تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا اور دست قدرت میں ایسا حسن تخلیق کو رشک آیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن گیا اور مقطع میں لکھتے ہیں ظہوری صاحب کیا ظہوری کیا ظہوری لکھے شان اسی کی مدح کرتا ہے قرآن جس کی اور نعت پڑھتا ہے حسان جس کی نعت پڑھتا ہے حسان جس کی وہ میرا رہنما بن کے آیا بن کے آیا وہ میرا رہنما بن کے آیا اے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے
واہ سبحان اللہ حبیب خدا 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 بن کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی احسان بھائی بھائی واہ 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 ماشاء اللہ بھائی آپ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے عمران نوری صاحب. آپ ان کی دریافت تھے لیکن کیا کمال پڑھایا. آپ نے اپنے نام کا حق ادا کر دیا. حسان حسان نام ہے. بھائی واہ واہ حسان نے حسان کی طرح تو نہیں پڑھا لیکن حسان نے حسان کا لہجہ اختیار کرنے کی کوشش ضرور کی ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عمران نوری صاحب آپ کا. آج آپ کی طرف سے ظاہر ہے کہ نظر کا بھی اہتمام ہے اور وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں جب دعا ہو جائے گی. میں آخری حصے کی طرف پڑھ رہا ہوں ارشاد ارشاد ہم اور وہ آخری حصہ آپ کو لے کر جا رہا ہے اور وہ آخری حصہ یہ کہتا ہے وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں ہوا جلوگر حق زمین و سما میں رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں یہ بھی تسلیم کر لیا. وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. اللہ 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 تعصب کے ہے دشمنی نوع انسان بھرے گھر کیے سینکڑوں جس نے ویرا ہوئی بزم نمرود جس سے پریشان کیا جس نے فرعون کو نظر طوفان گیا جوش میں ابو لہب جس کے کھویا ابو جہل کا جس نے بیڑا ڈبویا وہ یہاں ایک عجب بھیس میں جلوہ گر ہے. وہ یہاں ایک عجب بھیس میں جلوہ گر ہے چھپا جس کے پردے میں اس کا ضرر ہے. اللہ 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 چھپا جس کے پردے میں اس کا ضرر ہے بھرا زہر جس جام میں سر بسر ہے وہ آب بقا ہم کو آتا نظر ہے. تعصب کو ایک جزو دی سمجھے ہیں ہم جہنم کو خلد بری سمجھے ہیں. جہنم ہی کو خلد بری سمجھ لیا. واہ اللہ. ہمیں واعظوں نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں واعظوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو کام دینی ہے یا دنیاوی ہے مخالف کی ریس اس میں کرنی بری ہے. نشان غیرت دین حق کا یہی ہے مخالف کی الٹی ہر ایک بات سمجھو وہ دن کو کہے دن تو تم رات سمجھو. قدم گر رہے راست پر اس کا پاؤ تو تم سیدھے رستے سے کترا کے جاؤ. قدم گر رہے راست پر اس کا پاؤ تو تم سیدھے رستے سے کترا کے جاؤ. پڑے اس میں جو دقتیں وہ اٹھاؤ لگے جس قدر ٹھوکرے اس میں کھاؤ جو نکلے جہاز اس کا بچ کر بھور سے تو تم ڈال دو ناؤ اندر بھور کے. اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری باہم میں مل جائے سیرت تمہاری بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری سراسر بگڑ جائے حالت تمہاری تو سمجھو کہ ہے حق کی ایک شان یہ بھی تو سمجھو کہ ہے حق کی ایک شان یہ بھی ہے ایک جلوہ نور ایمان یہ بھی. کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بری تم کوئی چیز نہ سمجھو نہ اپنی بری تم رہو بات کو اپنی کرتے بڑی تم حمایت میں ہو جبکہ اسلام کی تم تو ہو ہر بدی اور گناہ سے بری تم بدی سے نہیں مومنوں کو مضرت تمہارے گناہ اور اوروں کی طاعت. مخالف کا اپنے اگر نام لیجیے مخالف کا اپنے اگر نام لیجیے تو ذکر اس کا ذلت سے خواری سے کیجیے.
تو ذکر اس کا ذلت سے خواری سے کیجئے. کبھی بھول کر ترا اس میں نہ دیجئے. قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے. گناہوں سے ہوتے ہو گویا مبرہ, مخالف پکڑتے ہو جب تم تبرہ. نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت, اچھا نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت, نہ نعمانی و شافعی میں ہو ملت, نہ نعمانی و شافعی میں ہو ملت. وہابی سے صوفی کی کم ہونا نفرت, وہابی سے صوفی کی کم ہونا نفرت. مقلد کرے نہ مقلد پہ لعنت, مقلد کرے نہ مقلد پہ لعنت. رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پر ہنسے سارا عالم. کرے کوئی اصلاح کا گر ارادہ, کرے کوئی اصلاح کا اگر ارادہ, تو شیطان سے اس کو سمجھو تم زیادہ. اچھا, اس میں بھی مکر ہوگا. جسے ایسے مفسد سے ہے استفادہ, رہے حق سے ہے برطرف اس کا جادہ. شریعت کو کرتے ہیں برباد دونوں, ہے مردود شاگرد و استاد دونوں. ہے مردود شاگرد و استاد دونوں. وہ دی جس نے الفت کی بنیاد ڈالی, کیا تب دورہ کو نفرت سے خالی, بنایا اجانب کو جس نے مال, ہر ایک قوم کے دل سے نفرت نکالی. عرب اور حبش, ترک کو تاجی کو دیلم, ہوئے سارے شیر و شکر مل کے بام. تعصب نے اس صاف چشمے کو آ کر, تعصب نے اس صاف چشمے کو آ کر کیا بغض کے خس سے مقدر. بنے خصم جو تھے عزیز اور برادر, نفاق اہل قبلہ میں پھیلا سراسر. نہیں دستیاب ایسے اب 10 مسلمان کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شادی. نہیں دستیاب اب ایسے 10 مسلمان. ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے, ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے. مصیبت میں یاروں کے غمخوار ہوتے, مصیبت میں یاروں کے غمخوار ہوتے. سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے, عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے. جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم, تو کہہ سکتے اپنے خیر الامم. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ, رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائے, اور کسی کو کیوں دیکھے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو
تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہے، پھر ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ خوشامد میں ہم کو وہ قدرت ہے حاصل، خوشامد میں ہم کو وہ قدرت ہے حاصل کہ انسان کو خطر کرتے ہیں مائل، کہیں احمقوں کو بناتے ہیں عاقل، کہیں احمقوں کو بناتے ہیں عاقل، کہیں ہوشیاروں کو کرتے ہیں غافل، کسی کو اتارا کسی کو اٹھایا، انہی سینکڑوں کو آسانی بنایا۔ روایات پر حاشیہ ایک چڑھانا، روایات پر حاشیہ ایک چڑھانا، قسم جھوٹے باتوں پہ 100 بار کھانا، قسم جھوٹے باتوں پہ 100 بار کھانا، اگر مدح کرنا تو حد سے بڑھانا، مذمت پہ آنا تو طوفان اٹھانا، اگر مدح کرنا تو حد سے بڑھانا، مذمت پہ آنا تو طوفان اٹھانا، یہ ہے روزمرہ کا یا ان کے فصاحت بے مثل ہے۔ اسے جانتے ہیں بڑا اپنا دشمن، اسے جانتے ہیں بڑا اپنا دشمن، ہمارے کرے عیب جو ہم پہ روشن، اسے سمجھے مکرم بھائی، اسے جانتے ہیں بڑا اپنا دشمن، ہمارے کرے عیب جو ہم پہ روشن، نصیحت سے نفرت ہے ناصح سے انبن، سمجھتے ہیں ہم رہنماؤں کو راہزن، یہی عیب ہے سب کو کھویا ہے جس نے، ہمیں ناؤ بھر کر ڈبویا ہے جس نے۔ وہ عہد ہمایوں جو خیر القرون تھا، عہد ہمایوں جو خیر القرون تھا، خلافت کا جب تک کہ قائم ستون تھا، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ عہد ہمایوں جو خیر القرون تھا، خلافت کا جب تک کہ قائم ستون تھا، نبوت کا سایہ ابھی رہنمو تھا، سما خیر و برکت کا ہر دم فضو تھا، عدالت کے زیور سے تھے سب مزین، پھلا اور پھولا تھا احمد کا گلشن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی، سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھکتی تھی گردن نصیحت پہ سب کی، نہ کرتے تھے خود قول حق سے خاموشی، نہ لگتی تھی حق کی انہیں بات کڑوی، غلاموں سے ہو جاتے تھے بند آقا، خلیفہ سے لڑتی تھی ایک ایک بڑھیا۔ نبی نے کہا تھا جنہیں فخر امت، نبی نے کہا تھا جنہیں فخر امت، جنہیں خلد کی مل چکی تھی بشارت، عشرہ مبشرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں خلد کی مل چکی تھی بشارت، مسلم تھی عالم میں جن کی عدالت، رہا مفتخر جن سے تخت خلافت، وہ پھرتے تھے راتوں کو چھپ چھپ کے در در کہ شرمائے اپنا کہیں عیب سن کر۔ عرب جس پہ قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بسی کان اس کی کایا، یا رسول اللہ استغاثہ، مسدس مد و جزر اسلام، آپ سب لوگوں نے سنا، اب استغاثہ ہے دعا کا، اب وقت ہے دعا کا، اب لمحات ہے دعا کی، آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت
اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم نے بڑے دکھی دل کے ساتھ بڑے بھرے دل کے ساتھ آج تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر اپنے رستے ہوئے زخموں کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے. اے اللہ اس پر مغفرت کا مرہم لگا دے پروردگار. آمین الہی آمین. اے اللہ ہم غافل ہیں, ہم دین سے غافل ہو چکے, ہم بہت دور ہو چکے. آج ہم میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی توہین پر بائیکاٹ جیسی چھوٹی چیز بھی کر سکیں. اے اللہ ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ ہم میں اخلاق حسنہ ہو, ہم میں ایسی طاقت نہیں کہ ہم اخلاقیات سے, گفتگو سے, دلیل سے لوگوں کو قائل کر سکیں, کیونکہ ہم اسلاف کی میراث کھو چکے ہیں پروردگار. ہماری صفوں میں اے پروردگار کوئی ایسا واعظ نہیں, کوئی ایسا مفکر نہیں, کوئی ایسا دانشور نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت, ان کے حسب, ان کے نسب, ان کی شریعت, ان کی عدالت پر گفتگو کر سکے اور مغرب کا دل نرم کر سکے پروردگار. اے اللہ ہم میں قوت گویائی پیدا کر. اے اللہ ہماری زبان کو رسول کی تعریف سے معمور کر دے پروردگار. ہماری زبان کو برائی سے پاک کر دے اور نبی کے ذکر کی مدح سرائی سے اے اللہ روشن کر دے. اے اللہ ہمیں خلفائے راشدین کے اس طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس طریقے سے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا پروردگار. ہمیں قتل و غارت, تباہی, بربادی, امن دشمنی سے بچا پروردگار. ہمیں محبت سے ایک دوسروں کے دل میں گھر کرنے کی توفیق عطا فرما. مسالک کے درمیان محبت پیدا فرما, محبت ایسی پیدا فرما کہ صحابہ کا ماننے والا اہل بیت کا نعرہ لگائے, اہل بیت کا ماننے والا صحابہ کا نعرہ لگائے. اے اللہ سب کو باہم شیر و شکر کر دے پروردگار. یہ صحابہ ستارے ہیں, یہ اہل بیت کشتی ہے. ستارے کشتی کے بغیر نہیں ہے, کشتی ستاروں کے بغیر نہیں ہے. اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے سفر توحید میں جس کشتی میں بیٹھیں اس میں رہنمائی یہ صحابہ جیسے ستارے کریں. اے اللہ ہمیں اہل بیت کی کشتی عطا فرما. اے اللہ ہمیں مروجہ اور طے کردہ مسائل پر الجھنے کے بجائے ان مسائل پر اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے ہمیں یہ دن عطا کیا, ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا. میں نے پہلے بھی پروردگار تیری بارگاہ میں عرض کیا, میں پھر گناہگار بندہ کہتا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے, لیکن اگر یہ دن نہ آتا تو دین نہ آتا پروردگار. اس دن کی نسبت سے تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے آمین. مالک, ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. مسلمانوں کو قوت اور طاقت عطا فرما کہ وہ اپنے علم سے اپنی قوت, اللہ تعالیٰ نے جو قوت تمدن اور تمدن کی جو قوت ہے, یعنی سمجھانے کی جو قوت ہے, یعنی بتلانے کی جو قوت ہے, یعنی راز سجھانے کی جو قوت ہے, مسلمانوں کو وہ قوت عطا فرما. اے اللہ سب کو عبداللہ ابن سلام جیسا لہجہ عطا فرما دیے, کعب احبار جیسا لہجہ عطا فرما دیے کہ جو غیروں میں بھی جاتے تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ایسی بیان کرتے تھے کہ غیر بھی سرکار کا نام سن کر جھک جاتے تھے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اے اللہ اس دنیا میں جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, خدا تو اسے پکڑ, خدا تو اسے پکڑ, خدا تو اسے پکڑ. یہ تیرا حبیب ہے, یہ تیرا معاملہ ہے, تو جانے پروردگار. تو اپنے حبیب کے دشمنوں کی پکڑ کر اے اللہ, اور تجھ سے بڑھ کر پکڑ کرنے والا کوئی نہیں مالک, تجھ سے بڑھ کر پکڑ کرنے والا کوئی نہیں. اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم
دلوں میں گھر کر کے اسلام کو اتنا پھیلا دے کہ ہر طرف اسلام کی روشنی، اسلام کا نور نظر آئے پروردگار۔ ہمارے لہجوں میں چاشنی عطا کر، ہمارے لہجوں میں حلاوت عطا کر، ہمارے لہجوں میں مٹھاس عطا کر، ہمیں نبی کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا کر، ہمیں ایک دوسرے کو ملانے کی توفیق عطا کر، ہمیں دل ملانے کی توفیق عطا کر، ہمیں گردنیں کاٹنے کی نہیں، گردنیں جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ رسول کی شان میں گستاخی سے دل پارا پارا ہے، دل چرا ہوا ہے، تکلیف میں، لیکن سرکار کا ہی فرمان ہے، سرکار ہی کی یہ عطا کردہ یقین کی دولت ہے کہ تم محمد محمد کہے جاؤ، تم سرکار کی مدح سرائی کیے جاؤ، تم قرآن پڑھے جاؤ، تم آیات قرآنی پڑھے جاؤ، دیکھو سب ایک دن چلتے ہوئے مسلمان بن کر اسی در پر آ کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ ہم سب کو بہت اعتدال کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بالخصوص پوری دنیا میں مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جائے۔ اے اللہ پاکستان کے وزیر اعظم کی اس کاوش کو اقوام متحدہ کا اصول بنایا جائے۔ اے اللہ ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، ان کی شان عرف و اعلیٰ، اس پر کبھی کوئی توہین کا لفظ نہ آئے، کوئی خاکے نہ بنائے، اور ویسے بھی خاکی کیا خاکے بنائیں گے، نوری کے خاکے کوئی نہیں بنا سکتا، سرکار نوری ہے، لیکن جنہوں نے یہ جرت کی ہے، اے اللہ تو ایسا قانون بنوا اقوام متحدہ کے ذریعے کہ جہاں پر مسلمانوں کو ہزیمت نہ اٹھانا پڑے، بلکہ مسلمان سر اٹھا کر کہہ سکے دیکھا ہمارا نبی، دیکھا ہمارے نبی کا خدا، کہ جس نے اپنے نبی کی حرمت اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے قانون بنوا دیا۔ اے اللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم بندے ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم دنیا میں فساد نہیں پھیلا سکتے، ہم آگ نہیں لگا سکتے، ہمارے نبی نے ہمیں آگ لگانے اور فساد پھیلانے کے لیے تعلیم نہیں دی ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ تمام مسلم ممالک یکجا ہو جائیں، تمام مسلم ممالک یکجا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی حرمت، ان کی عصمت اور ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے ایک آواز ہو کر بولیں، اور سب ختم نبوت کے لیے ڈٹ جائیں، اور سب کی زبانوں سے یہی نکلے لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کی حفاظت فرما، اے اللہ کووڈ کی پھر نئی لہر آ رہی ہے، اے اللہ کووڈ کی اس لہر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم نے غلط کہا پروردگار کہ ہمیں کووڈ سے لڑنا ہے، نہیں پروردگار ہمیں کووڈ سے بچنا ہے اور اس سے پناہ مانگنی ہے۔ ہم اپنے اس عزم کو دہراتے ہیں اور اپنی اس غلطی پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے اور تیری ہی نام لے کر اس سے پناہ مانگنا ہے۔ لہذا اے اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا تو دیتا ہے پروردگار، تو ہی ہے جو اس بیماری سے ہم کو بچا سکتا ہے۔ ہمیں بس احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حکومت ہم سے کہہ رہی ہے، ریاست چاہتی ہے سب ماسک پہنے، سب ماسک لگا کر گھومیں، یا جو بھی گھلنا ملنا اسے کم کریں، یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشانیاں، جو تکالیف ہیں، ان سے ہمیں باہر نکال سے پروردگار۔ ہم کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، اس کووڈ نے، اس کورونا نے لوگوں کا روزگار، لوگوں کی روزی روٹی چھین لی پروردگار۔ اے اللہ غیب سے ایسے سامان فراہم کر کہ لوگوں کا روزگار بحال ہو جائے پروردگار۔ سب کے دلوں میں جو نفرتیں پل رہی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ایسی نفرتوں کو ختم کر دے، اور نفرتوں کو ختم کر کے وہاں پر محبتوں کے بیج بو دے پروردگار۔ ایک دوسرے سے لوگ پیار کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ یہاں پر میں سڑکوں پر دیکھتا ہوں مالک کہ ہم تو خود بھوکے ہیں، چلے ہیں، لیکن یہاں دیکھتا ہوں کہ جانور بیچارے، چاہے وہ کتے ہو، بلی ہو، یہ بھی سڑکوں پر بھوکے پھر رہے ہیں۔ ہم بچا ہوا کھانا کم از کم اگر گھر میں پھینک دیتے تو ان کتوں کو، ان بلیوں کو، ان کو کھلائیں۔ یہ معصوم ہے، یہ جانور ہے، اللہ تعالیٰ بے زبان ہے،
یہ ایسے بے زبان جانور ہیں جو کہہ نہیں سکتے. ہمیں توفیق عطا فرما کہ گھر کا بچا ہوا کھانا ہم ان بے زبان جانوروں کو ڈال سکیں. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طبقے کی عزت کرنا سکھا, ہمیں بزرگوں کی عزت کرنا سکھا, ہمیں والدین کی عزت کرنا سکھا, ہمیں عذاب قبر سے بچا, ہمیں قبر کی سختیوں سے بچا, ہمیں روز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اچھی حالت میں نصیب فرما کہ ہماری حالت اچھی ہو. ہمیں قبر میں ان کا دیدار اس طرح نصیب فرما کہ جب کہا جائے کہ یہ کون ہے تو ہماری زبان کہہ اٹھے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ میرے نبی ہے, یہ میرے آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ آخری نبی ہے. لا نبی بعدی, میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں, میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ جو فوجی کنٹرول لائن پر یا جو سرحدوں کے پار اور سرحدوں کے پاس پاکستان کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں, اے اللہ ان پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما. اے اللہ پشاور میں بچے قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے, حدیث پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے. اے اللہ پشاور کے مدرسے کے ان بچوں کے درجات کو بلند فرما. کوئٹہ میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما. کراچی میں مدرسے پر حملہ ہوا جو زخمی ہوئے, اللہ تعالیٰ کو جلد صحت یابی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ملک کے طول و عرض میں افواج پاکستان کو جگہ جگہ کامیابی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو ہر مشکل اور پریشانی سے نکال. اے اللہ پاکستان کو چوروں ڈاکوؤں لٹوروں سے پاک فرما. اے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ پاکستان ہے تو ہم تیرا نام لے رہے ہیں. پروردگار اگر یہاں پر کسی غاصب یا کسی ظالم کا قبضہ ہو گیا تو پھر جانماز کہاں بچھائیں گے پروردگار؟ ہم تو ہندوستان سے آئے, ہمارے اجداد اس لیے تھے کہ ہم یہاں جانماز بچھا سکیں, ہماری جانماز کی جگہ کوئی چھین نہ پائے پروردگار. ہم یہاں تیرا ذکر کرتے رہیں, تیری عبادت کرتے رہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں ایکسپریس کی پوری ٹیم, جناب سلطان اللہ کھانی صاحب, ان کے پورے اہل خانہ جناب عمران انصاری صاحب اور ان کی پوری ٹیم, عدیل سوری صاحب, بینا صاحبہ, جتنے لوگ ہیں, موئی صاحب, حمود, جنہوں نے بھی دامے درمے سکنے, لاہور کے میرے سارے ساتھی جو اس وقت پورا کنٹرول روم سنبھالے ہوئے, سب کو, ایکسپریسوں کی ٹیم کو جنہوں نے صبح ذکر کیا, نیوز کی ٹیم کو جنہوں نے ذکر کیا, پورے چینل پر اپنا خصوصی کرم, ہر ایک پر اپنا خصوصی کرم, ٹریبیون والوں پر اپنا خصوصی کرم, جو یہاں کام کرتا ہے, جو یہاں رزق سے وابستہ ہے, اس پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما. آمین اللہ آمین اللہ آمین. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, مرحبا مرحبا.